قرآن و حدیث میں اس کی بڑی اہمیت، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس تعلق سے میں چاہوں گی آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام چونکہ ماہ شعبان المعظم کی مقدس ساعتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے تمام ویورز کی توجہ کا خاص مرکز بھی ہے تاکہ ہم سب اس مہینے کو گزرنے نہ دیں بلکہ ہم اس کو عبادات میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر پائیں۔ اسی طرح سے یہ مہینہ ایک خوبصورت انعام ہے، ایک بہت پیارا تحفہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، ایک بہت پیاری ایکسرسائز ہے جو ہمیں ماہ رمضان المبارک سے پہلے عطا کی گئی تاکہ ہمیں کسی قسم کی دقت کو فیس نہ کرنا پڑے۔ شعب سے کے میننگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں گھاٹی کے، تو یہ مہینہ میں لے جاتا ہے نیکیوں کے راستے کی جانب، ایک ایسا خوبصورت راستہ ہے جو ہمیں نیکیوں کے پہاڑ کی جانب لے جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک سے گزر کر ہم ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یقیناً بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ باہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس روایت کا مفہوم ہے کہ جب ماہ شعبان المعظم سٹارٹ ہو، اس کا آغاز ہو، تو اپنی جانوں کو پاکیزہ کر لیا کرو، اپنی نیتوں کو خالص کر لیا کرو۔ اور اب ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا جسم پاک ہو، وہ صاف ستھرا ہو، ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، لیکن دین اسلام اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے زینب کہ جس میں ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے باطنی پاکیزگی حاصل کر لی۔ اب اس ماہ مبارک میں ہم نے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا گویا اہتمام کرنا ہے۔ جو مطہر ہیں، جو پاک ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی بہت محبوب رکھتا ہے، اور ایسے لوگ جو ظاہری پاکیزگی صرف اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی، اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ تو ہم نے رجوع اللہ کرنا ہے، مغفرت طلب کرنی ہے تاکہ ہمارے ظاہر میں سے بھی خوشبو آئے، ہمارے باطن میں سے بھی خوشبو آئے، اور درحقیقت پھر ہمارے دلوں میں سے بھی خوشبو آ سکے۔ تو ہم نے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اس طرح سے اہتمام کرنا ہے۔ بات کی جائے نیتوں کو خالص کرنے کے حوالے سے، درست کرنے کے حوالے سے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت فرمان ہے، تو ہماری نیت سٹرونگ ہوگی تو ہمارے کریکٹر کی جو بلڈنگ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ سٹرونگ ہوگی۔ اس لیے نیتوں کو خالص کرنا ضروری ہے، کیونکہ مومن کی کا جو عمل ہے، وہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر قرار دی گئی، اور فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سملرلی جو شعبان کا لفظ ہے، شین عین بے الف نون، شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علوف یعنی بلندی ہے، اسی طرح بے سے مراد بر یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت یعنی محبت ہے، اور نون سے مراد نور ہے، روشنی ہے۔ تو جو انسان، جو بندہ مومن اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مقدس میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا خوبصورتی سے اہتمام کرتا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی خوبصورت ایک کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یہ تمام تر فضیلتیں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے۔ اسپیشلی نصف شعبان المعظم کی جو رات ہے، جس میں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہماری مدت حیات لکھ دی جاتی ہے، تمام امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت ایک نقطہ آپ نے بیان فرمایا، کیونکہ اس ماہ مبارک میں آیت صلاۃ اتری، جو درود پاک بھیجنے والی خوبصورت آیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا ایک خوبصورت مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم۔ اور جو میں نے شعبان کے نون کے حوالے سے بات کی کہ نون سے مراد نور اور روشنی ہے، وہ ہمیں جس نور کی جانب لے کر جا رہا ہے وہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں کثرت سے نیکیوں کا اہتمام کرتے تھے، یون و صدقات کا اہتمام کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے، نفلی عبادات کرنا آپ کو بہت زیادہ آپ اس کو پسند فرماتے تھے، ذوق رکھتے تھے، بالخصوص اس ماہ مبارک میں۔ تو آپ کا جو ذوق و شوق ہمیں نظر آتا ہے، تو آپ روایات کے مفہوم کے اکارڈنگ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اس لیے اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کی پیشی ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حضور، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ سے ہوں۔ تو آپ دیکھیں زینب، یہ کون فرما رہا ہے، کون شخصیت؟ تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کو تمام مہینوں پر بالکل اسی طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو تمام کتب پر، شعبان کو دیگر تمام مہینوں پر اسی طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر اسی طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا آگے سے ہم نے اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے، ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے، فضیلتیں کیسے سمیٹنی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کس طرح سے دوبالا فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں شب نجات عطا فرما دی، شب شفاعت، فرشتوں کی عید کی رات عطا فرما دی، اور اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے، جو روزہ دار ہوتا ہے، اس کے لیے خیر کثیر کی اتنی شاخیں نکلتی ہیں
کہ حتیٰ کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو سبحان تمام اللہ، تحائف سبحان اور فضائل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہی شعبان معظم کا مہینہ آتا ہے تو ایک خوشی ہر طرف پھیل جاتی ہے. وہ کیوں کہ اس کے ساتھ ہی ہمیں رمضان المبارک کی خوشبو آنے لگتی ہے اور مومنین کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین انداز سے ان ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.